السلام علیکم ناظرین، میں محمد فیضان پاک وطن ٹی وی نیو یارک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے فلسطین اور غزہ کے حوالے سے۔ بالآخر فلسطین اور غزہ کے حوالے سے امریکہ کا وہ منصوبہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، جس کے بارے میں ابھی تک باتیں جو ہیں چھپائی جا رہی تھیں، اور جو امریکی صدر مسلمان سربراہوں کو لے کر ایک بند کمرے میں جو میٹنگ کی تھی اور ان پر جو ان سے جو 21 نکات پر گفتگو کی تھی، وہ اسی جو ہے ان کے منصوبے کے خد و خال کا حصہ تھے۔ لیکن یہ آپ کو بتائیں کہ یہ منصوبہ اس منصوبے سے بالکل مختلف ہے جس کی اس وقت جو امریکہ میں جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، اس میں جس پر بحث کی جا رہی ہے یا جس کی حمایت کی جا رہی ہے، اس منصوبے کے نئے منصوبے کے تحت غزہ میں ایک غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی قائم کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا گیا ہے، جس کی سربراہی جو ہے وہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو سونپی جائے گی۔ صدر ٹرمپ اسی منصوبے کے اوپر مسلمان ممالک کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم اس پر بات نہیں کریں گے کہ جو آج بند کمرے میں میٹنگ ہوئی پاکستان کے پرائم منسٹر صدر ٹرمپ کی، اس میں کیا مطالبات تھے اور وہ اس مطالبات پر پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے۔ اور یہ جو بات ہے غزہ و فلسطین اتھارٹی کی، اس پہ تو اب جو اخبارات ہیں اسرائیل کی، انہوں نے لکھا ہے، اور یہ کافی حد تک جو ہے ایک جو ہے وہ ٹھوس اس کا ثبوت بھی ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے اب بنایا گیا ہے اور اس پر پیش رفت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ مسلمان ممالک کو اس پر راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ جو 21 نکات جن کی بات ہو رہی ہے وہ اسی منصوبے کے خد و خال کا حصہ ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ اس وقت جو اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے غزہ کے اندر، جس کا منصوبہ ہے، اس میں فلسطینی اتھارٹی ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی شمولیت نہیں ہوگی۔ یہ جو اتھارٹی ہوگی، جیٹا جس کو نام دیا جا رہا ہے، یہ ایک عارضی انتظامیہ کے تحت جو ہے وہ قائم کی جائے گی۔ اس کے بارے میں جو برطانوی ڈیلی ہے، برطانوی روزنامہ ہے گارڈین، اس نے اسرائیلی اخبارات کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس جو ادارے کی جو قیادت ہے وہ ٹونی بلیئر کریں گے، اور یہ جو ہے یہ غزہ کی ایک اعلیٰ سیاسی اور قانونی اتھارٹی ہوگی، جس سے تمام طرح کے اختیارات جو ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ اور جو اسرائیل کے اخبارات ہیں، اسرائیل کے جو اخبارات ہیں ہارٹس اور ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق، یہ منصوبہ ان انتظامی ماڈلز پر جو ہے مبنی ہے جو ابتدائی طور پر تیمور لستے اور کوسوو کے ریاست بننے کی راہ ہموار قائم کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اور یہ جو اس تجویز ہے، جیٹا کی تجویز کے مطابق، جیٹا جو تجویز ہے جیٹا کی، اس کے مطابق جیٹا کو ابتدا میں مصر کے صوبائی دارالحکومت العریش میں قائم کیا جائے گا۔ جو اقوام متحدہ کی کثیر القومی عرب فورس ہوگی، وہ اس کے ساتھ جو ہے غزہ میں جو ہے وہ داخل ہوگی، اور یہ منصوبہ اس منصوبے میں تصور کیا گیا ہے کہ بالآخر تمام فلسطینی علاقوں کو فلسطینی اتھارٹی کے تحت ہی متحد کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے تحت جو ہے وہ فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ ماضی میں امریکی اور اسرائیلی منصوبوں کے حوالے سے جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ تو لہٰذا اس میں جو ہے فلسطینی جو غزہ میں رہائش پذیر ہیں وہ وہیں پر ہی رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر یہ منصوبہ مسلمان ممالک نے اس کو منظور کیا تو ٹونی بلیئر 25 افراد تک کی ایک سیکریٹریٹ کی سربراہی کریں گے۔ ایک وہ جو ہے وہ قائم کریں گے، جو اتھارٹی ہوگی اس میں 25 افراد شامل ہوں گے، اس کا ایک سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی 7 افراد پر مشتمل ایک بورڈ قائم کیا جائے گا جس کے ٹونی بلیئر چیئرمین ہوں گے، جو علاقے کی جو ایگزیکٹو باڈی ہوگی اس کی نگرانی کرے گا۔ یہ اس منصوبے کے پورے جو ہے خد و خال ہیں۔ لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ جو برطانوی اخبار ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ سابق برطانوی بھی جو وزیر اعظم ہیں، ان کا کوئی بھی اس میں جو کردار ہوگا وہ کسی بھی تنازع کو جنم دے سکتا ہے۔ وہ 2007 میں وزیر اعظم کے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد 2015 تک مشرق وسطیٰ کے ایلچی رہے، اور کئی خلیجی رہنماؤں کے نزدیک ان کی بلند ساکھ ہے۔ لیکن کئی فلسطینی اور خطے کے لوگ جو ہیں انہیں 2003 میں عراق پر امریکی حملے کی حمایت کرنے اور فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا سمجھتے ہیں۔
اس کے بعد کچھ مغربی جو سفارتخانہ اخبار لکھتا ہے کہ ابھی یہ طے نہیں ہوا. کچھ مغربی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ٹونی بلیئر عبوری فلسطینی انتظامیہ کی سربراہی کریں گے اور اس کا جو دورانیہ ہے وہ 2 سال تک ہو سکتا ہے. اور یہ جو ساتھ ہی ساتھ اخبار لکھتا ہے کہ یہ منصوبہ جنگ بندی اور مکمل یرغمالیوں کے تبادلے سے بھی جڑا ہوا ہے. اور ناظرین یہ بات واضح رہے کہ یہ منصوبہ اس وقت سامنے آ رہا ہے جب اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے وہ ایک مختلف منصوبے کی حمایت کر رہی ہے، جس اس منصوبے کے تحت ایک ٹیکنوکریٹ انتظامیہ جو ہے 1 سال کے لیے غزہ کا انتظام سنبھالے گی، اور پھر جو اصلاح شدہ یعنی کہ ریفارم جس میں ہوگی فلسطینی اتھارٹی میں جو تبدیل شدہ فلسطینی اتھارٹی ہوگی، یعنی اس میں جو مزید تبدیلیاں کر کے اس کو جو ہے اقتدار منتقل کیا جائے گا. یہ ہے UN جنرل اسمبلی کا جو منصوبہ جس کی وہ حمایت کر رہی ہے. لیکن اس میں جو امریکی حکام ہے اس نئے منصوبے کو امریکی صدر جو ٹرمپ ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی تجویز اور اقوام متحدہ کے نیو یارک ڈکلیریشن کے درمیان ایک سمجھوتے کے طور پر دیکھ رہے ہیں. اور یہ یہ جو نیو یارک اسمبلی ہے کا جو منصوبہ ہے اس کی حمایت آپ کو بتائیں کہ 140 سے زیادہ ممالک نے کی ہے. ماضی میں جو صدر ٹرمپ کی تجاویز تھیں وہ یہ تھی کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر جو ہے غزہ پر قابو پا سکتے ہیں. بہرحال یہ جو جیٹا بنے گی یہ ان کی اس تجویز سے بالکل برعکس ہے. اور یہ جو ہے اس میں جو غزہ کے 20 لاکھ لوگ جن کا صفایا ہو سکتا تھا اس تجویز کے تحت وہ اب جو ہے وہ اب نئی منصوبے کے تحت اب فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے کی ترغیب جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ جو صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے جو گزشتہ بدھ کو نیو یارک میں قطر کے امیر اور سعودی وزیر خارجہ، اردن کے بادشاہ، انڈونیشیا اور ترکیہ کے جو صدر سے ملاقات کی اس میں اسی منصوبے کا ایک وسیع خاکہ جو ہے انہوں نے پیش کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہمارا اجلاس کامیاب رہا. لیکن لگتا ہے کہ مسلمان ممالک اس منصوبے کے اوپر جو ہے وہ راضی ہو رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے غزہ میں اسی منصوبے کے تحت کثیر القومی جو فوج ہے وہ بھی ترتیب دینے اور وہاں پر داخل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. لیکن پہلے یہ منصوبے کی منظوری ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے صدر ٹرمپ کا اب یہ کہنا ہے کہ ہم بہت جلد کسی معاہدے کے نزدیک پہنچنے والے ہیں. اور اس کے درمیان جو آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت جو فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون ان دونوں تجاویز کے درمیان جو UN کی تجویز ہے فلسطینی اتھارٹی والی اور جو صدر ٹرمپ کی امریکہ کی تجویز ہے جیٹا اتھارٹی والی، ان کے درمیان جو ہے وہ پل کا کردار ادا کرنے کی مصالحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ جو عرب ممالک نے صدر ٹرمپ کو کہا اور جو ان کا موقف ہے انہوں نے کہا وہ اسی صورت میں اقوام متحدہ کی جو امن فوج ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے جب فلسطینی ریاست کے قیام کی واضح سیاسی ٹائم لائن دی جائے گی، یعنی وقت دیا جائے گا کہ کتنے عرصے تک یہ ریاست جو ہے قائم کی جائے گی. اور اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کیا مقبوضہ بیت المقدس جو فلسطینی ریاست ہے نئی ریاست اس کا دارالحکومت یا وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 2 ریاستی حل میں بنیادی شرط جو ہے وہ یہی تھی. اب یہ ہے کچھ عرب رہنماؤں کا ماننا ہے کہ جو ٹونی بلیئر ہیں ان کا منصوبہ ریاست کے قیام کی جو ناقابل واپسی جو راہ ہے وہ متعین نہیں کرتا ہے، بلکہ اسرائیل کے مقابلے میں یہ ایک نرم قبضہ ظاہر کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جیٹا کا جو بورڈ ہے 7 سے 10 ارکان پر مشتمل ہوگا، جن میں کم سے کم ایک مستند فلسطینی نمائندہ ممکنہ طور پر کاروباری یا سیکورٹی شعبے سے وابستہ جو ہوگا، اور ایک سینئر اقوام متحدہ کا افسر، ایک اعلیٰ سطح کے بین الاقوامی شخصیات اور مسلم ارکان کی مضبوط نمائندگی اس بورڈ میں شامل ہوگی. اور جو ایگزیکٹو سیکریٹریٹ کے ماتحت 5 کمشنرز ہوں گے جو غزہ کے نظم و نسق کے کلیدی شعبوں کی نگرانی کریں گے، جن میں انسانی امور، تعمیر نو، قانون سازی اور قانونی امور، سیکورٹی اور فلسطینی اتھارٹی سے ہم آہنگی شامل ہے. منصوبے میں خاص طور پر ایک پراپرٹی رائٹس جو پرزرویشن یونٹ ہے وہ شامل ہے تاکہ یہ یقین دہانی ہو سکے کسی بھی فلسطینی کی رضا کرانہ نقل مکانی اس کے واپس آنے یا جائیداد رکھنے کے حق کو متاثر نہیں کرے. جمعرات کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فلسطینی اتھارٹی کے صدر آپ واضح رہے کہ اب محمود عباس نے کہا تھا کہ حماس کو جنگ کے بعد غزہ کے نظم و نسق میں کوئی کردار نہیں دیا جائے گا. تاہم انہوں نے کہا تھا کہ غزہ
غزہ ریاست فلسطین کا لازمی حصہ ہے اور ہم وہاں حکومت اور سیکورٹی کی مکمل ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم اب یہ جو ہے اب جو جمعرات کی جو گزشتہ جمعرات کی شام ہے اس میں وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ نے مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے امکان کو یکسر مسترد کیا اور یہ کہا تھا کہ اسرائیل کو مغربی کنارے کی انضمام کی اجازت نہیں دوں گا، یہ نہیں ہوگا، نیتن یاہو چاہیں یا نہ چاہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے غزہ اور فلسطین کے متعلق امریکہ کا نیا منصوبہ۔ اب اس میں مسلمان ممالک کیا کرتے ہیں، ان کا کیا رول ہے، کیا کردار ہے، کیا وہ اس کو منظور کر لیں گے، کیا وہ اس کو قبول کر لیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ منصوبہ کس حد تک جو فلسطینی عوام ہیں ان کے فائدے میں ہے اور کس حد تک جو ہے وہ فلسطینی ریاست کے قیام کی جو ہے وہ راہ ہموار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فیضان کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر اور تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔